مدرسے کے ایک طالب علم حافظ محمد عفان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں۔ اور جن بچوں کا پروگرام ہے، جن بچوں کو نعت وغیرہ پڑھنا ہے، نہیں لگ رہا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن۔ اللہ موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت پیش کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو، وہ مجلس ناقص و ادھوری ہوتی ہے۔ اذان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ میں میرے کوئی بھایا ہے نہ بھائے گا، نظروں میں میرے کوئی بھایا ہے نہ بھائے گا، نظروں میں میرے کوئی بھایا ہے نہ بھائے گا، سرکار 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 دو عالم سا آیا ہے نہ آئے گا، سرکار دو عالم سا آیا ہے نہ آئے گا، نظروں میں میرے کوئی بھایا ہے نہ بھائے گا، کہ جو رب دو عالم کا محبوب نرالا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب نرالا ہے، اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے، اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب نرالا ہے، اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے، جو یاد کرے اس کو انسان نرالا ہے، جو یاد کرے اس کو انسان نرالا ہے، دستور کوئی تم سا، کوئی تم سا لایا ہے نہ
غفلت سے اٹھو لوگوں، تاریخ جگاتی ہے، آقا کے جیالوں کے جرأت کو دکھاتی ہے۔ غفلت سے اٹھو لوگوں، تاریخ جگاتی ہے، آقا کے جیالوں کے جرأت کو دکھاتی ہے۔ اصحاب بدر کی یہ تاریخ بتاتی ہے، اصحاب بدر کی یہ تاریخ بتاتی ہے۔ خاہر 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 کو کسی نے یوں مارا ہے نہ مارے گا، خاہر کو کسی نے یوں مارا ہے نہ مارے گا۔ نظروں میں میرے کوئی بھایا ہے نہ بھائے گا۔ محمد سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العلي العظيم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ و مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھی مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک اور سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ رب کائنات نے خود لیا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شاہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخر آیت پر پہنچے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو کفر شرک کے دم توڑ گیا، قرآن آیا تو کفر شرک کے دم توڑ گیا، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملے، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔
مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کتب خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابیوں کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدرے کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، جان ہمارے محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دعویٰ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے 60,000 فوج کے لشکر جرار سے ہوتا ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 60 ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ جس کے بعد دوسری تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ محمد افضال صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصول تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم۔ حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں کو غلاموں کو پناہی مل گئی آخر، یتیموں کو غلاموں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو دونوں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء، ہادی عالم، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شان، مقام کے موتیوں کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو اللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کے چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہا، جن کے آنے کے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کی ہماگیری کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت کو سراجا منیرا کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور یہ بتایا کہ اے محمد تو رحمت للعالمین ہے اور میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، عرش کو مرتبہ ملا، فرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، اس کے قدموں میں جب صدیق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، فاروق آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، عثمان آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، علی آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، اس کے قدموں میں جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ معزز سامعین کرام
اور عادلین جلسہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزات، کمالات، انوارات اور نورانی صفات سے نوازا۔ یہ نور ہی تو تھا، یثرب کو لگایا تو مدینہ بنا دیا، مکہ کو لگایا تو معطرہ بنا دیا، اور یہ نور ہی تو تھا۔ معراج کی رات عرشوں پہ گئے، عرش کو لگایا تو عرش معلیہ بنا دیا، اور یہ نور ہی تو تھا۔ ابو بکر کو لگایا تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو لگایا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو لگایا تو ذو النورین بنا دیا، علی کو لگایا تو حیدر کرار بنا دیا، حمزہ کو لگایا تو سید الشہداء بنا دیا، اور معاویہ کو لگایا تو کاتب وحی بنا دیا، ابو ہریرہ کو لگایا تو کاتب حدیث بنا دیا، حنظلہ کو لگایا تو غسیل الملائکہ بنا دیا۔ یہی نور ہی تو تھا، پیارے آقا جسے لگاتے گئے اسے چمکاتے گئے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا۔ عزیزین گرامی اور عادلین جلسہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا کمال تھا اور ایمان و توحید کا جمال تھا، جس نے پتھروں کو موم کر دیا اور ریگستان عرب کو چنگستان اسلام نے بدل دیا، یہاں تک کہ راہزن رائبر بن گئے تھے اور بدبخت نیک بخت بن کر چمکے۔ اور جب تربیت کا رسول اللہ سے نکل کر پرچم اسلام لہراتے ہوئے روم، فارس، افریقہ اور شام میں پہنچے تو نصارہ نے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر بے ساختہ کہا ما كان اصحاب عیسیٰ بافضل من هؤلاء، یعنی حضرت عیسیٰ کے حوالی بھی ان سے افضل نہ تھے۔ چنانچہ درندوں نے ان کی اطاعت کی، ہواؤں نے ان کا حکم مانا، اس لیے کہ وہ رسول خدا کے دیوانے تھے، نور حق کے متوالے تھے اور رائے حق کے مسافر تھے، دربار کبریا میں پیشانی جھکانے والے تھے اور رات کی تاریکی میں خدا کو یاد کرنے والے تھے۔ انہوں نے زندگی کا راز جان لیا تھا، اپنے خدا کو پہچان لیا تھا، ان کے لبوں میں توحید کا ترانہ مچلتا رہتا تھا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ حافظ محمد آصف صلی اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موضوع تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، علم سے رنج و غم دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ من میں ہی پوری انسانیت کو دی گئی ہے، جو ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، جو ہر قوم اور معاشرے کے لیے باعث اعزاز اور لائق افتخار ہے۔ یعنی میرا موضوع سخن علم کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سامعین کرام، علم کی اہمیت اس کے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو علم سیکھنے کی طرف اسی لیے متوجہ فرمایا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اے لوگوں تم ایک خدا پر ایمان لاؤ اور شرک مت کرو، وہ یہ نہیں ہے کہ تم نبوت و رسالت کا اقرار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، وہ یہ نہیں ہے کہ تم تقدیر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ تم قتل و غارت گری اور ظلم و تشدد اور حسد و کینہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بلکہ اس آیات میں جس چیز کی طرف متوجہ فرمایا ہے وہ تعلیم و تعلم ہے، ارشاد ربانی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دی۔ اسلام کی اس پہلی وحی اور پہلے پیغام میں ہی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو علم سیکھنے کی طرف اسی لیے متوجہ فرمایا ہے کیونکہ علم ہی وہ جوہر ہے جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ علم ہی کی بدولت
کوئی بھی قوم دنیا میں قیادت کے منصب کو حاصل کرتی ہے۔ علم ہی سے عقل و شعور کی سطح اونچی ہوتی ہے، علم ہی سے اخلاقی معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ علم ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے تمام بھلائیاں پھوٹتی اور تمام برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ علم ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے سبب علم ہی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ علم ہی کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زنجیر سے نکل کر مصر کے تخت پر فائز ہوئے۔ علم ہی کے سبب اللہ کے ایک ولی حضرت خضر کو اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ علم وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو اس کو فضل عظیم قرار دیا۔ علم ہی وہ گوہر ہے جس کے حصول کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آ جائے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں، اور کہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرے تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے میں بھٹکنے والے کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ علم ایک ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن اور دماغ کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے۔ علم ایک ایسی موتی ہے جس کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی، علم ایک ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انسان کو زندگی بھر کے لیے مالا مال کر دیتی ہے۔ علم وہ ڈھال ہے جو جہالت سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ علم انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہے، لہذا آئیے ہم سب مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جس حال میں بھی رہیں، ہمارے پاس رہائش کے لیے گھر ہو یا نہ ہو، تن چھپانے کے لیے کپڑا ہو یا نہ ہو، زندگی بسر کرنے کے لیے مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہم جس حال میں بھی رہیں اور جن تکالیف سے بھی دو چار رہیں، ہم اپنے اور اپنے قوم کو بچوں کو تعلیم و تربیت کی ضرور فکر کریں گے۔ ہم انہی سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور ان کے مستقبل کو ہم تابناک بنائیں گے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو مت بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محمد جابر اور محمد عاجب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں، اور جن تین بچوں نے تقریر پیش کی ہے وہ آئیں اپنے انعام لیتے ہیں۔ آپ کی دعائیں شامل حال۔ مولانا آپ کو تو بہت ہی جلدی ہے، کیا آپ کوئی نکاح وغیرہ کرانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہو یا کوئی اور پروگرام میں جا رہے ہو؟ جناب والا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہمارے جامعہ عربیہ اشرف المعارف ہروارہ اجلاس عام منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی روح ہے اور ان سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے امت مسلمہ کے ساتھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ آج ہمیں بے حد خوشی و مسرت ہے کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں، جو اپنے امتی جو ایسی دینی مجلس میں اگر آپ بھی شریک ہو جائیں تو نور علی نور۔ مولانا کیوں نہیں، بھلا جس سے اتنے لوگوں کو فیض پہنچے میں پیچھے کیوں رہوں، بلکہ میں تو دل و جان سے شرکت کا متمنی ہوں۔ اور پھر دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا میں ہماری نمائندگی کرتا ہے، دارالعلوم کا تو نام ہی سن کر بدن میں ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے، لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو۔ جی جناب والا، چلو آپ کے ساتھ چلو، کیونکہ ایسی دینی محفل میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکی مرحمت فرماتے ہیں، اور مزید بات یہ ہے کہ تمام حاضرین مجلس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
بہت اچھا، خوشی میں اور اضافہ ہوا، ماشاءاللہ۔ مولانا چلتے چلتے میں آپ سے دینی امور کی چند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ زحمت اٹھائیں گے؟ ارے بھائی کیوں نہیں، میرا تو دینی فریضہ ہے کہ جو بات یاد ہو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، کہ پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ارے بھائی آپ یہ بھی بتا دیجئے، فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کب پڑھی؟ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ نماز اس وقت پڑھی جب آپ جنت سے نکل کر تشریف لے آئے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی۔ ارے بھائی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ کو اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ نماز اس وقت پڑھی جب آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکلے اور دوبارہ زندگی پائی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کس وقت میں ادا کی؟ مغرب کی نماز سب سے پہلے بطور شکریہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور اب تمام امت مسلمہ پر پانچوں نمازیں فرض ہیں۔ ماشاءاللہ، باری تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میری پیاس بجھا دی۔ اچھا اجازت دے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد نعت پیش کرنے کے لیے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موضوع تشریف لائیں اور اپنی نعت پیش کریں۔ مولا تیری جنت کے، مولا تیری جنت کے سامان کے شیدائی، مولا تیری جنت کے سامان کے شیدائی، مولا تیری جنت کے، مولا تیری جنت کے سامان کے شیدائی، مولا تیری جنت کے سامان کے شیدائی، ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں، قرآن کے شیدائی، ہم آل محمد ہیں، قرآن کے شیدائی، ہم آل محمد ہیں، جو سے ہو وابستہ، اس کی بھی بڑی عظمت، پھرتے ہیں جہاں بھر میں، پھرتے ہیں جہاں بھر میں، جزدان کے شیدائی، پھرتے ہیں جہاں بھر میں، جزدان کے شیدائی، ہم آل محمد ہیں،
माशाअल्लाह मौसूफ ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नात पेश की। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद रवाहा सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और तकरीर पेश करें। और वो खुश नसीब वालिद जिनके बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, उनके लिए इस तरफ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वो तशरीफ़ इस तरफ लाकर बैठे। जिनके बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, उनके लिए कुर्सियाँ अलग से लगी हुई हैं। उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी यहाँ बगल में आकर बैठ जाएँ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، میرے ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے سرپرست حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر بھی ایسا پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، جس کی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. جو فرشتہ قرآن پاک لے کر آیا وہ فرشتہ ابھی ایسا فرشتہ ہے کہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ فرشتہ رب کائنات کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین کرام، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ اب تک تو میں قرآن میں سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، لیکن ابھی تک بھی قرآن پاک کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے بہت عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مشکل بھی ہے اور آسان بھی. آسان تو اتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل تو اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہیں، لیکن ابھی تک بھی کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ایک بار میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ تیری سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن پاک. میں نے پوچھا فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے؟ جواب ملا فہمن کان او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنا وہ بھی مجھے پسند ہے اور بغیر سمجھے پڑھنا وہ بھی مجھے پسند ہے. شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت دیتے ہیں کہ موضوع تشریف لائیں اور مکالمہ پیش کریں. کیوں بھائی وہاں جا کر کیا کرو گے؟ جناب ہروارہ میں اشرف المعارف مدرسہ ہے اور آج اس میں جلسہ دستار بندی ہے، اس لیے وہاں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. بھائی وہاں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ بھائی صاحب وہاں کے طلبہ اور وہاں آنے والے علماء بہت ہی اچھی دینی باتیں بتلاتے ہیں. کیا آپ کا بھی کوئی پروگرام ہے اس جلسہ میں؟
जी हाँ, नाचीज का भी एक मुकालमा है। अच्छा भाई, चलते चलते कुछ हमें भी बता दो। क्यों नहीं, नेक काम में क्या देर, आप मालूम करें, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। वजू में कितने फर्ज हैं? वजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे का धोना। नंबर 2, दोनों कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, टखनों समेत दोनों पैर धोना। गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी हैं? गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 2, इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर निजासत लग जाए उसे धोना। नंबर 3, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। नंबर 4, पहले वजू कर लेना। नंबर 5, तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। यही गुस्ल की 5 सुन्नतें हैं। प्यारे भाई, इतना और बता दो, वजू में कितनी सुन्नतें हैं? भाई, वजू में 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, पहले 3 बार दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7, दाढ़ी का ख्याल करना। नंबर 8, हाथ और पैर की उंगलियों का ख्याल करना। नंबर 9, हर उज़्व को 3 बार धोना। नंबर 10, 1 बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 11, दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12, तरतीब से वजू करना। नंबर 13, पैर तर पे वजू करना कि एक खुश्क न हो पाए कि दूसरा उज़्व धुल जाए। भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया था, चंद दिनों में इतनी मालूमात हासिल, माशाअल्लाह। भाई, आदमी घर छोड़ कर आया है तो मेहनत से पढ़ना चाहिए। अच्छा भाई, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। करने के लिए हाफिज मोहम्मद अफजाल सल्लल्लाहु, हाफिज मोहम्मद खुबैर, हाफिज अब्दुल समद और मोहम्मद जाबिर को दावत देते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कोई मुकर्रिर या खतीब नहीं हूँ और ना ही मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को नसीहत करूँ और ना ही मैं इस्लाहदार हूँ। मुझे तो सिर्फ चंद टूटे फूटे अल्फाज में इजहार ख्याल करना है। मेरे दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले की बात है। एक शाम मैं कॉलेज से वापस आया। घर पर आए हुए मेहमानों से मुलाकात की तो मालूम हुआ कि ये लोग बेटे के रिश्ते के खातिर तशरीफ लाए हैं। उनसे गुफ्तगू की। गाँव और मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ काफ़ी देर तबादला ख्याल हुआ और बड़े बेटे की शादी एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन, टेबल पंखे और 25,000 नकद रुपये पर तय हो गई। गुज़िश्ता साल धूमधाम से शादी हुई और जिस वक्त मैं अपने बेटे की बारात में जा रहा था, मेरे दिल में ये ख्यालात पैदा हो रहे थे कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस तरक्की और फिदादार में जी रहे हैं। पहले के लोग कितने बखील थे जिनके लिए एक मोटरसाइकिल और फ्रिज देना तो दरकिनार एक साइकिल देना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शादी को बाजार की मूल्य और साख बना रखा था। अच्छा हुआ दुनिया से फरसुदा ख्यालात मिट गए और दुनिया ने एक नए रास्ते पर कदम रखा जहाँ तरह तरह की आराइशों से बेहश की चीज़ें हैं, किस्म किस्म की नई इजादात है जिससे इंसान पूरी तरह से फायदेयाब हो रहा है। मेरा इरादा है कि बकिया दोनों बेटों की शादी मालदार घराने में धूमधाम से इसी तरीके से करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहेज मिले। अरे बाबा जी, क्यों इस कदर परेशान हाल नजर आ रहे हैं? क्या किसी को तलाश कर रहे हैं? आप तो सिर्फ लोगों को घूर घूर कर देख रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कोई परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बयान कीजिए। हम नौजवान लोग तो आप ही खिदमत के लिए हैं। आप कहें, आपकी तमाम बातों पर तवज्जो दी जाएगी। बेटे क्या कहूँ, मैं तो अपनी परेशानी और घर की खस्ताहाली से बहुत तंग आ चुका हूँ। कई बेटियाँ बालिग हो चुकी हैं जिनकी निस्बत के लिए कई सालों से परेशान हूँ। रिश्ते कायदे के नहीं मिल पा रहे और आज भी इसी इरादे से निकला हूँ कि मुमकिन है बारी ताला का मुझ पर कुछ करम हो जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। अगर आप इस सिलसिले में मेरा कुछ ताअवुन कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप ज़मीन वालों पर रहम करें, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। अरे बाबा,
بس اسی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ مجھے تو آپ کے حالات پر بہت ترس آ رہا ہے۔ اگر آپ اس علاقے کے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے ماسٹر حجج ابن خشب کا نام پوچھ کر میرے یہاں آ جاتے تو آپ کی اتنی زحمتیں نہ اٹھانی پڑتی۔ اس علاقے کے تو تقریباً سبھی لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے بالکل جوان ہیں جن کے رشتے مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی تب تو بہت ہی اچھا ہے، اللہ کرے رشتہ طے ہو جائے اور مجھے کسی اور جگہ نہ جانا پڑے۔ میرے بھائی آپ بات یہیں طے کر لیں اور ساری چیزیں یہیں طے ہو جائے تاکہ میں اسی وقت سے انتظام میں لگ جاؤں۔ بابا آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، میری بھی یہی رائے ہے۔ اچھا تو آپ جہیز میں کیا کیا سامان دیں گے تاکہ اسی وقت اندازہ ہو جائے؟ کیونکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ گزشتہ سال میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی ہے تو ایک موٹر سائیکل، فریج، سلائی مشین وغیرہ بہت سے قیمتی سامان ملے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، سامانوں کی قیمت میں گرانی آتی جا رہی ہے، تو بھلا بیٹیوں کی قیمت میں گرانی کیوں نہیں آئے گی؟ جبکہ بیٹے تو بہت ہی محنت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے بھیا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ ملتے ہی نہ، میں کہیں اور کا رخ کرتا ہوں۔ بابا ناراض مت ہو، سنیے ذرا، آخر کیوں آگے جا رہے ہیں؟ میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ بالکل دل برداشتہ ہو گئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے ہوائی جہاز یا ٹرین کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہیں چیزوں کا مطالبہ کیا ہے جو رائج ہے تاکہ آپ کے لیے زیادہ بھاری نہ ہو۔ کیا کروں بھائی، میرے پاس تو اتنی وسعت ہی نہیں ہے۔ میں صرف 300 روپے کی پرانی سائیکل اور 25 روپے کی اس گھڑی کا انتظام کر رکھا تھا اور سوچا تھا کہ اتنے میں کام چل جائے گا۔ اور دنیا کے اپ ٹو ڈیٹ تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ تم نے نکاح اور شادی جو کہ اسلام میں ایک عبادت ہے اپنے گھر کی لانڈی سمجھ رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا سے یہ جہیز کا رسم و رواج ختم کرنے کے لیے، قوم کو شریعت غرہ کے احکام سے باخبر کرنے کے لیے شب و روز ایک کر رکھا ہے، اور تم جیسے دنیا داروں نے اسے تجارت بنا رکھا ہے۔ ارے شرم کھاؤ اور خدا سے ڈرو۔ میں ابھی اصلاح معاشرہ ہی کے سلسلے سے ایک پروگرام میں جانے والا تھا، مگر جیسے ہی میرے رفیق نے مجھے یہ خبر دی کہ ایک شخص ایک بوڑھے آدمی سے الجھ رہا ہے تو میرے دل سے رہا نہ گیا اور میں پروگرام ملتوی کر کے یہاں آنے کی جرأت کی تاکہ تمہارا دماغ ٹھنڈا کر دوں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی۔ میری طرف سے 5 روپے چائے پینے کے لیے لے لیجئے اور میری بیٹی کی نسبت کسی لائق لڑکے سے ضرور کر دیجئے۔ بابا صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، اس دوران ادھر ادھر کی باتیں ذرا مت کیجیے۔ مجھے مولانا صاحب سے کچھ باتیں کرنے دیجیے جو بڑے کروڑوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے جو طرز گفتگو اپنایا ہے مجھے اس سے سخت تکلیف ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ دور حاضر کے رواج کے مطابق شادی کر سکے تو اسے شادی کی کیا ضرورت؟ وہ شادی ہی نہ کرے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر خلوت میں جا کر اللہ کی عبادت کرے۔ انہیں تو دنیا کے جھمیلوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ارے یہ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے علاقت خود ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ سچ ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنر شنہفتہ باشد۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تجدد و حبانیت، سنیاس اور دنیا بیزاری سے اسلام کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مبالیت فی الاسلام، فرما کر ان لوگوں پر لطیف طرز فرمایا جو خدا قلبی کے لیے ترک دنیا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واغض للفرج، کہ تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اس سے گریز کرے تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ان تمام احادیث کے سامنے آ جانے کے بعد ذرا اپنے گریبان میں سر ڈال کر سوچیں کہ آپ دنیاوی مال و اسباب کی رو میں جو کچھ کہتے چلے جاتے ہیں کیا آپ کی بات احادیث سے مل کھاتی ہے یا نہیں؟
باتوں کا نشانہ مجھے ہی بتاتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ میں ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں اور اسلام کے احکام سے بے خبر ہیں، مگر آپ ہیں کہ مجھے اس طریقے سے مخاطب بنا کر تقریر کر رہے ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے میں ہی رسم و رواج کا موجود ہوں اور دنیا میں مجھ سے برا آپ کی نظر میں کوئی ہے نہیں۔ ارے بھائی آپ ناراض مت ہو، میں صرف آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں بلکہ ایک حقیقت اظہار کر رہا ہوں جو تمہارے لیے اور تمہارے ہم مشرق اور چینوں کے لیے عموماً ایک اصلاحی پیغام ہے۔ سنو اور غور سے سنو، معیاری زندگی کی ہوش نے تو نکاح جیسے آسان تر مسئلے کو دشوار بنا کر رکھا ہے۔ معاشرے میں یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے کہ شادی نوکری پر ہی موقوف سمجھی جائے، اس کے نتیجے میں نکاحوں پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ مولانا صاحب آپ بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، یہ باتیں تو میری دل کو لگنے والی ہے اور صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے سامعین آپ کی بات کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ مولانا صاحب آپ نے نکاح کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی اور احادیث سے اس کا ثبوت پیش کیا وہ تو واقعتاً قابل تسلیم ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ لوگ جہیز دینے اور لینے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس میں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ جہیز سے غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے اور اقتصادی ترقی ہوتی ہے۔ کتنے غریبوں، محتاج اور نادار قسم کے لوگ ایسے ہی جن کے اولاد کا رشتہ مالدار گھرانے سے ہو جاتا ہے تو ان کے گھر کی مطلوب الحالی دور ہو جاتی ہے اور خوشی مسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے آنگن میں اندھیرا رہتا ہے اور صاحب ثروت سے جب ان کا تعلق ہو جاتا ہے تو ان کے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، ان کا گھر جگمگانے لگتا ہے۔ آخر یہ خوش عیشی کس چیز کی بدولت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا اصل سبب نکاح اور جہیز ہی ہے۔ پھر یہ کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے اور داماد خوشحال زندگی بسر کرے؟ اس ایسے سڑیل، پٹھے اور بخیلی ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے داماد کو 300 کی پرانی سائیکل اور 25 روپے والی پلاسٹک کی گھڑی دے کر خود بھی تنگی کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی تنگی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے تو کہ ہم ڈاکہ ڈال کر اور چوری کر کے آپ کے لیے ہیرو ہنڈے کا انتظام کریں، ہم کسی غریب کے یہاں شادی کر لیں گے وہ ٹھیک، مگر چوری اور ڈکیتی یہ میری بس کی بات نہیں۔ تم بہت بڑے حریص اور لالچی طبیعت کے انسان معلوم ہوتے ہو، تبھی تو جہیز کی ساری خرابیاں تمہاری نگاہ میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تمہاری نگاہ اس بات پر تو گئی کہ مالدار گھرانے سے رشتہ ہو جانے سے مال و اسباب کی زیادتی ہوتی ہے، آنگن میں اجالا ہوتا ہے، مگر تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جہیز لانے والی بیوی کا طرز معاشرت اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دولت کے نشے میں آقا اور شوہر کو اپنا غلام سمجھنے لگتی ہے۔ جب بھی کوئی باہمی ناچاتی اور بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو اپنے سامان جہیز کا حوالہ دیتی ہے، نتیجتاً شوہر کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور زندگی کے مراحل طے کرنا ایک نہایت ہی دشوار ترین مسئلہ بن جاتا ہے جس کا سلجھانا بہت ہی مشکل ہے۔ تم نے یہ تو سوچ لیا کہ جہیز سے غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے، اقتصادی ترقی ہوتی ہے، مگر تمہارے بین دل میں یہ خیال نہ گزرا کہ کتنے جوان افراد ایسے ہیں جو اپنے مالی تباہی کی وجہ سے ادھیڑ پن اور بڑھاپے تک بھی شادی نہیں کر پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ نیا مالی بجٹ کہاں سے پورا ہوگا۔ اے کاش تم نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ بھی سوچا ہوتا کہ کتنے جوان افراد ایسے ہیں جو اپنے مالی تباہی کی وجہ سے ادھیڑ پن اور بڑھاپے تک بھی شادی نہیں کر پاتے۔ افسوس، صد افسوس، شادی جو خانہ آبادی کے پیش خدمہ اور ضمیمہ ہوا کرتی تھی آج خانہ بربادی کا مرادی بن چکی ہے۔ دولت مندوں نے اپنے دولت کے نشے میں سرشار اور مست ہو کر اسلام اور احکام اسلام کو پس پشت میں ڈال دیا، جس کا خامیازہ ہر ایک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اور پھر کوئی لاغی عمل مرتب کریں۔ مولانا صاحب آپ کی باتیں تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن تو آپ بھی تسلیم کریں کہ جہیز دینا باعث فخر ہے۔ اس سے لڑکی والوں کے شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں اور لڑکی والوں کی شہرت ہوتی ہے جس سے ان کی عزت و عظمت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جہیز اور باعث فخر، جہیز اور عزت و عظمت میں اضافے کا سبب یہ کیسے؟ آج ہی آپ اپنے دل سے فرسودہ خیالات مٹا دیجئے اور میری باتوں کو غور سے سنیے۔ خلیفہ دو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة وفي الدنيا أي التقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم کہ اگر جہیز کوئی فخر کی چیز ہوتی، اگر عزت و عظمت کا تعلق مہر جہیز سے ذرا بھی ہوتا تو اس کے اولین مستحق سید البشر فخر بنی آدم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات سے جنا قدر مہر باندھتے اور اعلیٰ جہیز دینے والے رئیسوں اور بادشاہوں کے یہاں نسبت پر پسند فرماتے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ روحانی معاشرہ پیدا کرنا تھا جہاں سیم و زر، لعل جواہر، یاقوت و گوہر کے سکوں کے بجائے اخلاق و فضائل و روحانیت، حسن و شمائل اور ربانی خصائل کا چلن ہو، جہاں تقوی اور خود خشیت ایمان و احسان اور اخلاص و انابت جیسی معنوی قدریں مادی قدروں پر غالب رہتی ہو. اس لیے ان دنیاوی سکوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اس کے نزدیک تو فضیلت و شرافت اور عزت و عظمت کا معیار تقوی ہے جہاں دین اور روحانیت ہی کے میزان میں افراد کو تولا جاتا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ اور کم لاگت آئے اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے کیونکہ نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. مولانا صاحب آج تو آپ نے میرے ذہن پر پڑے ہوئے جہالت کی تبیز پردے کرشان کر دیا اور ایسی ایسی گرا قدر اور قیمتی باتیں بیان کی کہ اگر زندگی بھر اگر آپ کا شکریہ ادا کروں تب بھی اس احسان کا بدلہ نہ ہو پائے گا. یقیناً ابھی تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بے خبر تھا. ساری حقیقت آج میرے سامنے اشکارا ہوئی. اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رسم و خرافات سے دور رہوں گا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کروں گا. آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں. ٹھیک ہے، رب کریم آپ کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب تو آپ کہہ دیں کہ میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے طے کر لیں. ہاں بھائی ضرور، بابا کی لاج آپ کو رکھنی ہوگی کیونکہ انہی کے بدولت احکام شرعیہ اور طریق نبوی سے آگاہی ہوئی. بابا آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں اسی سال انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی آپ کی صاحبزادی سے کر دوں گا اور کچھ بھی آپ سے نہیں لوں گا. ہمیں صرف لڑکی نیک سیرت اور با اخلاق ملنی چاہیے. مولانا صاحب آپ ذرا صحافی صاحب کو بھی سمجھا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب اس جلسے کی خبریں شائع کریں تو مجھے بددین ثابت کر دیں. ہاں بھائی، اس قسم کی کوئی بات آپ بالکل شائع نہ کریں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ جیسا حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گا. اچھا مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات ٹہل رہے ہیں ادھر ادھر، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں جلسگاہ میں بیٹھیں. انعام دیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، اور کلام کیسے زمین ہو کے آسمان سے کروں. میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں. اور ساتھ ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں، یا الہی ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، یا الہی ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، آشنا کر دے ہمیں تو لذت اسلام سے. یا الہی ہم پر قرآن کی حقیقت کھول دے، یا الہی ہم پر قرآن کی حقیقت کھول دے، اس میں رکھے ہیں جو تو نے وہ راز حکمت کھول دے. یا الہی اس کی الفت دے ہمیں تو بے انتہا، یا الہی اس کی الفت دے ہمیں تو بے انتہا، اس کی عظمت کے لیے کرتے رہے جانے فدا. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین معزز خواتین، سب سے پہلے اس خدائے لم یزل کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں جس نے ہمیں اس مبارک کھڑی اور اس مبارک محفل میں جمع فرما کر اکابرین کی باتوں کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اور شکر ہے اس خدا کا جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا اور پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو روانی، موجوں کو طغیانی، پودوں کو شادابی، غنچوں کو غنچگی اور تازگی عطا کی، اور جس نے آنکھوں کو آنسو، زبانوں کو نطق گویائی اور ذہن و دماغ کو فہم و فراست جیسی لازوال خصوصیتوں سے نوازا. الغرض نقش جس کا عیا عیا، نام جس کا رواں رواں، نقش جس کا عیا عیا، نام جس کا رواں رواں، مدح جس کی سخن سخن، وصف جس کا بیاں بیاں. اس کے بعد بوئے عشق و محبت سے مشکبار ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور انبیاء، پیغمبر خوشنوا، پیکر دلربا، ہم سبوں کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں، جس نے ہمیں توحید کی سوغات عطا کی، آگ کے کنارے سے ہٹا کر جنت کا مستحق بنایا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کے آتے ہی باد بہاری چلی، جس کے آتے ہی باد بہاری چلی، گلشنوں پر چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پر لاکھوں درود، ان پر لاکھوں سلام. اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے تمام مہمانان کرام کا، اور ان تمام مہمانوں کا جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں. میں ان تمام کا اپنی جانب سے بھی اور اہل مدرسہ اور خدام مدرسہ اشرف المعارف کی جانب سے بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی آمد پر اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. خدا تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. شکریہ پیش ہے مرہون کرم آپ کے ہیں، شکریہ پیش ہے مرہون کرم آپ کے ہیں، برکتیں جن سے ملی ایسے قدم آپ کے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں پھر سے درخواست کر رہا ہوں اپنے ان تمام نوجوان ساتھیوں سے جو ابھی جلسہ گاہ کے باہر ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ میں قدا سبھوں کا ہے، یہ میں قدا سبھوں کا ہے، قدم قدم پر ہم چلیں، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ تم سے دور ہم رہیں نہ ہم سے دور تم رہو، نہ تم سے دور ہم رہیں نہ ہم سے دور تم رہو. یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلے. حضرات سامعین، آج مدرسہ اشرف المعارف نے جو یہ بزم سجائی ہے، اس بزم کے اندر ہندوستان کی معنی شخصیتیں تشریف لا چکی ہیں اور ان قریب انشاءاللہ رونق اسٹیج بھی ہوں گی. آج کے اس پروگرام میں عالم اسلام کی عظیم اسلامی یونیورسٹی ازہر ہند مادر علمی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی عظیم المرتبہ اور عظیم الشان شخصیت
حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی استاد حدیث و نائب محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بے مثال واعظ و خطیب، بہترین انداز اور خوبصورت لب و لہجے کے مالک، نواسۂ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان قریب آپ رونق اسٹیج بھی ہونے والے ہیں۔ اور آج کی ہماری فہرست کے تیسرے مقرر خادم الحدیث والفقہ حضرت مولانا مفتی محمد مقصود صاحب استاد مدرسہ عربیہ بیت المعارف و معتمد خاص شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الحمدللہ رونق اسٹیج ہیں، اور آپ کے خطاب عالیہ سے ہم مستفیض بھی ہوں گے۔ اور آج کا یہ پروگرام جس عظیم الشان اور عظیم المرتبت شخصیت کی زیر نگرانی طے ہوا ہے، وہ عالم اسلام کی مشہور بزرگ شخصیت، لاکھوں دل کی آواز اور مرجع خلائق ہے، جس سے میری مراد مشفق الامت سلطان المشائخ شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے۔ اور آج کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوا ہے وہ آپ حضرت والا کے فرزند ارجمند، آپ کے حقیقی اور سچے جانشین، نیک و بزرگ عالم دین حضرت مولانا محبوب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت مشہور شاعر اسلام، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، نعتیہ شاعری میں اپنی الگ پہچان رکھنے والے جناب تابش ریحان صاحب کی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ آپ کے کلام سے بھی ہم محظوظ ہوں گے۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں اس مدرسے کے روح رواں، اس مدرسے کے ناظم و محترم ام محترم حضرت مولانا محمد زید صاحب بھی اپنوں کے درمیان کچھ اپنی باتیں پیش کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات سامعین، ان مختصر سے تمہیدی کلمات اور تعارف اجلاس کے بعد اب باضابطہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے اس کتاب ربانی کی تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں جس نے ساری انسانیت کو رشد و ہدایت کی عظیم ترین نورانیت ودیعت فرمائی، جس نے بھٹکی ہوئی نسل آدم اور سسکتی ہوئی بو قلمونی کو انداز تر مرحمت فرمایا، جس کتاب معتبر کا ایک ایک حرف مکمل دستور حیات اور منشور رحمت ہے، جس نے چرواہوں کو پرواز شاہی کا خوگر اور بے نواؤں کو عالم کا مقتدی بنا دیا، اور جس نے دم توڑتے ہوئے معاشرے میں حیات سرمدی کو سمت کر دیا، اور نفرت و عداوت کے سلگتے ہوئے علاؤ پر رحمت و آشتی کی دلربا بارش فرما کر تعصب و تعنت کو کافور کر دیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں، قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں مطلوب سرے بزم ہے ایمان کی باتیں، قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں طالوت کا قصہ نہیں حامان کی باتیں، قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں، قرآن کا نہ متبادل نہ مماثل نہ بدل ہے، قرآن کا نہ متبادل نہ مماثل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محاسن بھی محامد کی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصائر بھی بصر بھی، قرآن تأثر بھی مؤثر بھی اثر بھی، قرآن عجوبہ بھی عجائب بھی عجب بھی، قرآن نظائر بھی ہے منظر بھی نظر بھی، قرآن ہے احکام بھی حاکم بھی حکم بھی، قرآن حقیقت کا طریقت کا شریعت کا گواہ ہے، قرآن عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا بیان ہے، قرآن کے دامن میں ہر ایک خشکی بھی تر بھی، محشر کی مثالیں ہیں تو سدرہ کا سفر بھی، قرآن مصدق بھی مطہر بھی مبین بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی۔ اور یہ کہنا بھی وجہ ہوگا کہ دنیا کے شاعروں کا ایوان پڑھ کر دیکھو، دنیا کے شاعروں کا ایوان پڑھ کر دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کر دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن اور دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن اور دل بھی بنے گا گلشن، بس تم ایک سورہ رحمان پڑھ کر دیکھو۔ قرآن کیا ہے؟ رب کا بندوں کے نام خط ہے، قرآن کیا ہے؟ رب کا بندوں کے نام خط ہے، بندوں تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کر دیکھو۔ تو آئیے تلاوت کلام اللہ کے لیے ایک ایسے قاری کو دعوت دیتے ہیں جو تالیہ تلاوت اور ماہر قرأت میں اپنی پہچان آپ ہیں، جو تلاوت کی تمام تر نزاکتوں سے واقف ہیں۔ میری مراد مدرسہ ہاغا کے ماہر استاد تجوید و قرأت جناب قاری محمد اشرف صاحب ہیں۔ میں قاری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔
کہ پڑھ کلام پاک تو دلکش لب و انداز سے، پڑھ کلام پاک تو دلکش لب و انداز سے، مست ہو جائیں گے سبھی پھر تیری آواز سے۔ معجزہ یہ سرمدی ہے میرے آقا کا سنو، معجزہ یہ سرمدی ہے میرے آقا کا سنو، آؤ کچھ آیات سن لو پھر لبے اعجاز سے۔